بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ 7 چیزوں سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، دولت آتی ہے، رزق و مال میں برکت ہوتی ہے، اور 7 چیزوں سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقہ اور بے برکتی ہوتی ہے۔ گھر میں برکت نہیں رہتی، کیا بے برکتی اور غربت کی وجہ ان 7 چیزوں سے دوری تو نہیں جو خوشحالی اور دولت لانے کا باعث بنتی ہیں اور انسان کو دولت مند بناتی ہیں؟ یہ ساری کی ساری باتیں حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اسلامک نیٹ وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور آپ کو فائدہ ہوتا رہے۔ اب ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ان 7 چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، دولت آتی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے دولت اور خوشحالی آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، سورہ ابراہیم۔ نمبر 2، نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کرنے سے رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ آپ انسانی تاریخ اور انسانوں کی زندگیوں کو اپنے مطالعے کا حصہ بنائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ گلشن ہستی کے سب سے نمایاں، سب سے زیادہ خوشبودار، دل آویز اور حیات بخش پھول وہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دوسرے انسانوں کی خدمت اور مدد کے لیے وقف کیا۔ سب سے زیادہ کامیابی انہی کے حصے میں آئی ہے جنہوں نے دوسروں کے لیے چراغ روشن کیے۔ سب سے زیادہ نامور وہی ٹھہرے جنہوں نے دوسروں کی ضروریات اور احتیاجات کی تکمیل میں اپنے آپ کو وقف کیا۔ وہی آسمان دنیا کے جگمگاتے تارے بنے۔ گویا انسان کی تاریخ کے سب سے زیادہ روشن ابواب وہ ہیں جو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُ يُنْفِقُونَ کی تفسیر تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کی اس سرشت کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں اور اس کے بخشے ہوئے مال اور اس کے عنایت کیے ہوئے ہدایہ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اس کے عطا کیے ہوئے مال سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 3، جو شخص اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے گھر میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ دنیا میں چاہے جیسے بھی کٹھن حالات میں ہو کبھی ناکام نہیں ہوتا اور ہر جگہ کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومتی ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید جس گھر میں پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خوشحالی آتی ہے، مالداری آتی ہے، رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں اور اپنے رہنے والوں کے لیے وہ گھر فراغ اور کشادہ ہو جاتا ہے۔ اس میں خیر و بلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور شر و فساد کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں خوشحالی آتی ہے، رزق میں، مال میں برکت آتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا فرمان ہے کہ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نمبر 6، استغفر اللہ کی کثرت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے، رزق و مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے استغفر اللہ پڑھتے جاؤ گے رحمت کے دروازے کھلتے جائیں گے، رزق و دولت کے بند دروازے کھلتے جائیں گے۔ نمبر 7، صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور شام کی نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت آتی ہے۔ ناظرین، اب وہ 7 چیزیں جن سے غربت آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو جان لیں اس سے گھر میں تنگ دستی آتی ہے، مفلسی آتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پئیں۔ آج کی سائنسی تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے سے جوڑوں کے درد اور
اور پیٹ کے امراض جنم لیتے ہیں، اس لیے پانی ہمیشہ بیٹھ کر پئیں۔ نمبر 2، پھونک مار کر چراغ نہیں بجھانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، مفلسی اور تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 3، دانتوں سے ناخن کاٹنا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لیکن ایسا کرنے سے مفلسی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، نماز جلد بازی میں پڑھنے سے تنگ دستی اور مفلسی آتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز میں قیام اور رکوع اور دونوں سجدے سکون سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا اور ایک سجدے کے بعد اطمینان سے بیٹھنا ضروری ہے۔ نمبر 5، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر سے خوشحالی جاتی رہتی ہے، خیر و برکت نہیں رہتی۔ نمبر 6، پیشاب کی جگہ وضو کرنے سے یا وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے بے برکتی ہوتی ہے، مفلسی اور تنگ دستی آتی ہے۔ نمبر 7، بعض لوگ آستین سے منہ صاف کرتے رہتے ہیں، اس سے مفلسی اور غریبی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس لیے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ تنگ دستی اور غریبی سے بچنے کے لیے تمام ممکنہ تدابیر اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے رزق و مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔